السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین اکرام، آج کے اس نشست میں ہم جانتے ہیں کہ فقہ شوافع کے اندر وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ لغت میں حدث نئی چیز کو کہتے ہیں۔ شرعاً جن اسباب سے طہارت یعنی پاکی ختم ہوتی ہے اسے حدث کہتے ہیں۔ اگر وضو ٹوٹ جائے تو اسے حدث اصغر یعنی چھوٹا حدث، چھوٹی ناپاکی کہیں گے۔ اور ایسے اسباب پائے جائے جن سے غسل واجب ہو جائے تو اسے حدث اکبر یعنی بڑا حدث یا بڑی ناپاکی کہیں گے۔ صرف حدث کہنے میں دونوں آ گئے، لیکن عموماً صرف حدث کا لفظ بے وضو ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہوا ہو، یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، پھر تم کو پانی نہ ملے تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اپنے چہروں اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو اس زمین پر سے۔ شافعی مسلک میں سبیلین یعنی اگلی اور پچھلی شرمگاہ کے علاوہ بدن کے کسی اور حصے سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح نماز میں قہقہا لگانے سے، ٹھٹا مار کر ہنسنے سے، اونٹ کا گوشت کھانے اور آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض دیگر ائمہ کرام کے نزدیک ان اسباب سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چار اسباب جن سے وضو ٹوٹتا ہے، اس کو دھیان سے اور توجہ سے سنیں۔ سبیلین سے کسی بھی چیز کا نکلنا، عورت یا مرد کے اگلے یا پچھلی شرمگاہ سے ہوا، پیشاب، پاخانہ، خون، کیڑا، سنگریزہ یعنی پتھر وغیرہ، پاک یا ناپاک، عموماً نکلنے والی یا نادر یعنی کبھی کبھار بیماری یا کسی عذر سے نکلنے والی کسی بھی طرح کی چیز نکلے تو وضو ختم ہو جائے گا، لیکن صرف منی نکلنے سے وضو ختم نہیں ہوگا، اگرچہ کہ غسل واجب ہوگا۔ مثلاً بیداری میں یا غلط خیالات ذہن میں آنے سے، یا سرین کو زمین پہ ٹکا کر بیٹھ کر سونے میں، مطلب چار زانو بیٹھ کر سونے میں کسی کی منی نکل جائے تو اس سے غسل تو واجب ہوگا لیکن وضو نہ ٹوٹے گا، اس لیے کہ فقہ شوافع میں منی جو ہے وہ پاک ہے، غسل واجب ہوگا، وضو نہیں ٹوٹے گا۔ باقی اس کے علاوہ پیشاب، پاخانہ، خون، کیڑا، سنگریزہ، یہ سب چیزیں نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی چیز کے داخل ہونے سے وضو پر اثر نہیں ہوگا، لہٰذا شرمگاہ کے اندر کوئی دوا وغیرہ داخل کی گئی تو وضو نہ ٹوٹے گا۔ ہاں، اس کی کچھ مقدار باہر نکل آئے اندر جانے کے بعد تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ عام شرمگاہ کا راستہ بند ہو جائے اور معدے سے نیچے کوئی دوسرا سوراخ اور راستہ کھل جائے، یعنی پیٹ کا جو معدہ ہے اس کے نیچے کوئی دوسرا راستہ کھل جائے اور عام شرمگاہ بند ہو تو اس راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ختم ہوگا، لیکن عام شرمگاہ کا راستہ بھی کھلا ہو تو پھر اس نئے راستے سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں جائے گا۔ معدے سے اوپر سوراخ ہو تو اس میں سے کسی بھی چیز کے نکلنے سے وضو نہیں جائے گا۔ پیشاب، پاخانہ نکلے یا اور کوئی چیز، اصلی شرمگاہ کا راستہ جاری ہو یا بند، یا اس وقت ہے جب کہ اصلی راستہ عارضی طور پر بند ہو۔ اگر پیدائشی طور پر ہی اصلی راستہ بند ہو تو پھر نیا راستہ معدے سے اوپر ہو تب بھی اس میں سے کسی چیز کے نکلنے سے وضو ختم ہو جائے گا اور دیگر سارے احکام میں وہ اصلی ہی کی طرح ہوگا۔ اگر سوراخ ناف سے نیچے کی طرف ہے تو اسے معدے سے نیچے سمجھیں گے اور ناف کے سدھ میں
یا اس سے اوپر ہے تو اسے مادے سے اوپر سمجھا جائے گا۔ عارضی راستے سے نکلنے میں جن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے صرف ڈھیلے سے استنجا ناکافی ہے، اس جگہ کو چھونے سے وضو نہ ٹوٹے گا، اور اس راستے میں صحبت کرنے سے صحبت کے احکام ثابت نہ ہوگے۔ کیڑا شرمگاہ سے باہر سر نکالنے کے بعد اندر جائے تب بھی وضو ختم ہوگا۔ نمبر 2، عقل کا زائل ہونا، یعنی عقل کا ختم ہونا ہے، یعنی عقل کی قوت تمیز و پہچان کا ختم ہونا۔ جنون، پاگل پن، بے ہوشی اور نشے کی وجہ سے ہر حال میں وضو ٹوٹے گا۔ نشے سے وہ کیفیت مراد ہے جس میں شعور ختم ہو جائے، صرف مستی کی ابتدائی کیفیت مراد نہیں۔ ایسی نیند جس میں بدن ڈھیلا پڑ جائے، پاس والے کا کلام سمجھ نہ سکے اور شعور ختم ہو جائے تو وہ وضو ختم کر دے گا۔ اونگ اور وساوس سے وضو ختم نہ ہوگا۔ اپنے دونوں سرین کو نیچے کی طرف اچھی طرح جمع کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، یعنی 4 زانو بیٹھا ہے اور ہوا وغیرہ نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ چاہے کسی چیز سے اس طور پر ٹیک لگا کر سویا ہو، اگر وہ چیز ہٹ گئی تو گر جائے گا۔ لیٹ کر سونے سے جماؤ حاصل نہیں ہو سکتا، لہٰذا لیٹ کر کسی بھی طرح سونے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ شافعی مسلک میں کم یا زیادہ سونے میں کچھ فرق نہیں، جن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے زیادہ سونے سے بھی ٹوٹتا ہے اور کم سونے سے بھی۔ اسی طرح جن صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا، کم سوئے یا زیادہ نہیں ٹوٹے گا۔ گوٹ مار کر جماؤں کے ساتھ سو جائے تو وضو باقی رہے گا۔ سرین اور قدم زمین پر رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا رکھے اور دونوں ہاتھوں سے اسے تھام لے یا کسی کپڑے سے پشت کے پیچھے سے باندھ دے تو ایسی بیٹھک کو گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں، یعنی اکھڑو جو بیٹھتے ہیں، اور سرین یعنی پاخانے کی جگہ زمین سے ٹکا کر اور 2 جو گھٹنے ہیں وہ اس طرح سینے سے لگا کر اس طرح باندھ کر بیٹھنے کو گوٹ مار کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ سرین کے جماؤ کے ساتھ سویا ہوا تھا لیکن بیداری سے پہلے ایک سرین ہٹ گئی تو وضو ختم ہوگا۔ بیدار ہونے کے بعد یا بیداری کے ساتھ ہٹے یا شک ہو کہ پہلے ہٹی یا بعد میں تو ان صورتوں میں وضو باقی رہے گا۔ اگر شک پیدا ہو کہ سویا تھا یا صرف اونگا تھا یا سرین جمع کر سویا تھا نہیں تو وضو باقی رہے گا۔ کوئی پیٹ کے بل لیٹ کر سرین کو اچھی طرح زمین سے جمع کر سوئے تب بھی وضو نہ رہے گا، چاہے لنگوٹ وغیرہ کس کر باندھا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء شوافع کا کہنا ہے کہ نیند کی جن صورتوں میں ہمارے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا وضو کر لینا مستحب ہے، اس لیے کہ بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک تمام صورتوں میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا ان کے اختلاف سے بچنا بہتر ہے۔ شوافع علماء کا یہ کہنا ہے کہ جن چیزوں سے ہمارے یہاں پہ وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ میں نے ابھی کہا، لیکن دوسرے ائمہ کے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے اختلاف سے بچتے ہوئے احتیاطاً وضو کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 3، مذکر و مؤنث مرد اور عورت کی چمڑی کا آپس میں مس ہونا اور چھونا، اس کو تھوڑا دھیان سے سنیں۔ ایسی صورت میں دونوں کا وضو ختم ہوگا۔ عورت اور مرد کا ایک دوسرے کے بدن سے چھونا، اس سے دونوں کا وضو ختم ہو جائے گا۔ نامحرم مرد، نامحرم عورت جن سے نکاح ہمارا جائز ہے، جن سے ہمارا نکاح جائز ہے، ان کا چمڑا آپس میں ایک دوسرے سے چھو گیا تو پھر اس کے بعد اس کا وضو ٹوٹے گا۔ جن سے نکاح ناجائز ہے ان سے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، جیسے کہ سگی بہن ہے، ہماری سگی امی ہے، اسی طرح ہماری خود کی بیٹی ہے، ان کا چمڑا اگر آپس میں مس ہو جائے تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، حدث کے سلسلے میں اس فصل کی ابتدا میں سورہ مائدہ کی آیت پیش کی گئی تھی، اس میں ایک سبب اولا مستم النساء یعنی عورتوں سے ملامسہ بھی گزر چکا۔ لمس کی حقیقی معنی چھونا ہے، جیسا کہ بعض احادیث میں یہ بھی لفظ اس مفہوم میں استعمال ہوا۔ نیز حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص عورت کا بوسہ لے یا اسے ہاتھ سے چھوئے اس پر وضو لازم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بوسہ لینا بھی لمس میں داخل ہے اور اس سے وضو لازم ہے۔ لمس سے مراد جماع سے کمتر امور ہے۔ اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بوسے کو لمس کے مفہوم میں داخل کیا۔
دونوں کی عمر اتنی ہونا ضروری ہے کہ عرفاً ایک سلیم الفطرت کو انہیں دیکھ کر غالباً شہوت آ سکتی ہو، اس کے جذبات ابھر سکتے ہو۔ بال، دانت، ناخن اور بدن سے جدا عضو کو چھونے سے وضو ختم نہ ہوگا، یا دونوں میں سے ایک بھی کم سن عمر ہو، حد شہوت کو نہ پہنچا ہو، تو ایسی صورت میں بھی وضو نہ جائے گا۔ نسبی رضاعی دودھ کا رشتہ یا سسرالی اعتبار سے آپس میں محرمیت کا رشتہ ہو، ایسا رشتہ جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو، جیسے بیٹی، بہن، رضاعی ماں، ساس وغیرہ، تو ایک دوسرے کے چھونے سے وضو ختم نہ ہوگا۔ کسی مردہ یا بالکل بڑھیا یا شل، خشک، لنجا یا زائد عضو جیسے چھٹی انگلی یا تیسرا ہاتھ کو مس کرے، یا بغیر شہوت یا بغیر قصد و ارادے کے مس کرے، تو ان تمام صورتوں میں وضو ختم ہو جائے گا۔ ارادے کے بغیر بھی آپس میں چمڑی چھونے سے وضو ختم ہوتا ہے۔ قریب البلوغ یا خصی یا نامرد کے چھونے سے دونوں کا وضو ختم ہوگا۔ کوئی شخص کسی خوبصورت امرد، ابھی جس کو داڑھی نہ آئی ہو، کو شوہت سے چھوئے تو وضو ختم نہ ہوگا، اگرچہ یہ فعل معصیت یعنی گناہ ہے۔ شک ہو کہ محرم عورت کو مس کیا یا غیر محرم کو، تو وضو ختم نہ ہوگا۔ محرم کو کسی بھی شوہت سے بھی مس کیا تو وضو باقی رہے گا۔ زبان اور دانت کے قریب کا گوشت چمڑی کے حکم میں ہے، ان کو چھونے سے وضو ختم ہوگا۔ نمبر 4، انسان کی شرمگاہ کو چھونا۔ جو شخص، حدیث میں ہے، جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے اسے وضو کرنا چاہیے۔ تم میں سے کوئی بغیر آڑ اور پردے حائل کے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کر لے۔ ہتھیلی کے بطن یعنی پیٹ کے اندرونی حصے سے اپنے کسی دوسرے مرد یا عورت، چھوٹا یا بڑا، زندہ یا مردہ، کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو چھونے سے وضو ختم ہوگا۔ یعنی ہاتھ کی یہ ہتھیلی جو ہے یہ پوری آ گئی، ہتھیلی اور یہ جو پورا 4 انگلیوں کے اندر کا جو حصہ ہے، اس سے چھونے سے وضو ختم ہوگا شرمگاہ کو۔ پچھلی شرمگاہ سے مراد پچھلے راستوں کے 2 کناروں کے ملنے کی جگہ ہے، یعنی جو پاخانہ جہاں سے نکلتا ہے وہاں اگر ہاتھ کے ہتھیلی سے یا اندر کے راستے سے چھوئے تو کولے کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لہٰذا ران اور سورین کے بقیہ حصے کو چھونے سے وضو ختم نہ ہوگا۔ شرمگاہ کٹ کر جدا ہو چکی ہو لیکن اتنا حصہ کٹا ہو کہ اسے شرمگاہ کہا جا سکے، یا شل ہو، یا شل ہاتھ سے مس کیا ہو، یا بھول کر مس کیا ہو، تب بھی وضو ختم ہوگا۔ زائد انگلی دیگر انگلیوں کے سدھ میں ہو تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، کسی اور جگہ ہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ زائد انگلی یہاں پر انگلی کے ساتھ ہی لگی ہوئی، کسی کی 6 انگلیاں رہتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹے گا، لیکن کہیں اور جگہ یہاں پر لگی ہو یا کہیں اور نکلی ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہاتھ میں 2 ہتھیلی ہو اور دونوں یکساں کام دیتے ہو تو دونوں سے وضو ٹوٹے گا، اور ایک زائد ہو تو صرف اصلی سے ٹوٹے گا، زائد سے نہیں ٹوٹے گا۔ کسی جانور کے شرمگاہ کو چھونے سے وضو ختم نہ ہوگا۔ مذکورہ ساری تفصیل اس صورت میں ہے جبکہ ہتھیلی کے باطن سے چھوئے، انگلیوں کے سرے سے یا 2 انگلیوں کے درمیانی حصے سے، یا انگلی کے کنارے کی طرف سے، یا ہتھیلی کے کنارے کی طرف سے چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر ہلکے دباؤ کے ساتھ رکھنے پر جتنا حصہ اندر چلا جاتا ہے اس سے چھونا وضو کو ختم کرے گا، جو حصہ باہر رہے اس سے وضو ختم نہ ہوگا۔ یعنی یہ 2 ہتھیلیوں کو اس طرح ملانے کے بعد جتنا اندر کا جو حصہ ہے، یہ اندر کا جتنا حصہ ہے وہ چھونے سے پیشاب پاخانے کی جگہ کو اس سے وضو ٹوٹے گا۔ یہ باہر کا جو کنارہ ہے یہ، اور یہ دونوں اس کے بیچ کا ہے، اس طرح پیچھے کا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کسی دوسرے کی شرمگاہ کو چھونے کی صورت میں صرف چھونے والے کا وضو ٹوٹے گا، سامنے والے کا وضو باقی رہے گا۔ مثلاً کوئی دوسرے کی شرمگاہ کو چھوتا ہے، جو چھونے والا ہوگا اس کی وضو ٹوٹیں گی، سامنے والا جس کی شرمگاہ کو چھوا ہے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شرمگاہ کے اطراف کے بال، سرین کا قریبی حصہ یعنی ران کا اوپری حصہ، کمسن لڑکی، امرد، برس کا مریض اور یہودی کو چھونے کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ یعنی ان لوگوں کو چھونے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے، اگرچہ کہ ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح فسد یعنی نشتر سے رگ کھولنا، کسی کی طرف شوہت سے دیکھنا،
گناہ کی بات زبان سے نکالنا، غصہ، میت کو اٹھانا اور چھونا، ناخن تراشنا، مونچھ تراشنا اور سر مونڈنے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا نہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ گالی دینے سے وضو ٹوٹتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے، یا ایسی کوئی غلط بات کہنے سے، ان چیزوں سے وضو ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ ان چیزوں کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی دیگر اوقات میں بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن سننا، حدیث پڑھنا، حدیث سننا، حدیث روایت کرنا، کسی شرعی علم کا پڑھنا یا پڑھانا، تفسیر و حدیث اور فقہ کی کتاب کو اٹھانا یا لکھنا، ذکر کی مجلس میں حاضری، اذان، اقامت، مسجد میں داخل ہونا، مسجد میں بیٹھنا، جمعہ کے علاوہ دوسرے خطبے دینا، وقوف عرفہ، سعی، کسی بھی نبی کی قبر کی زیارت، سونے سے پہلے، بیداری کے بعد، قی کے بعد یعنی الٹی کے بعد، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد، نماز میں قہقہا لگانا، ایک مرتبہ صحبت کے بعد غسل کرنے سے پہلے دوبارہ صحبت کرنا ہو، غیبت، چغلی، بہتان، تراشی، فحش و گندی باتیں، جھوٹ اور کوئی بھی قبیح بات زبان سے نکالنے کے بعد، ان چیزوں کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے، اگرچہ کہ اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ سارے مسائل میں نے فقہ شوافی کے آپ کے سامنے بیان کیا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔